السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ پاکستان کا ہمارا فرسٹ چیپٹر ہم سیکنڈ چیپٹر اس کا دیکھ رہے ہیں، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس میں ہم جو پاکستان کی تحریک ہے ان میں جو بھی واقعات ہوئے، جو بھی حالات مسلمانوں کو دیکھنے پڑے، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ تحریک کس طرح آگے بڑھی، کس طرح اس نے ایک منظم شکل اختیار کی اور پاکستان کا جو قیام ہے وہ عمل میں آ سکا۔ تحریک پاکستان میں تحریک پاکستان اور پاکستان کے جو قیام ہے یہ چیپٹر ہے، اس میں ہمارا کل ہم نے پڑھا تھا کہ تحریک خلافت کے بارے میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا اور تحریک عدم تعاون کے بارے میں پڑھا تھا۔ تحریک خلافت کیا تھی کہ جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تو یہ برطانیہ اور جرمنی کے درمیان میں تھی، جس میں برطانیہ کا جو ساتھ تھا وہ روس اور فرانس نے دیا تھا، اور جو جرمنی تھا اس کا ساتھ آسٹریا اور ترکی نے دیا تھا۔ تو جو ترکی تھا یہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکزیت کا درجہ رکھتا تھا، کیونکہ یہ یہاں پر خلافت تھی اور جو ترکی کا خلیفہ تھا اسے تمام مسلمان اپنا خلیفہ مانتے تھے۔ تو اس وجہ سے بھی جو تحریک خلافت تھی وہ شروع کی گئی کہ جب ترکی نے جنگ میں ساتھ دیا تھا جرمنی کا برطانیہ کے خلاف، تو ان دنوں میں ترکی خود زوال پذیر تھا، اس کے اپنے حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے۔ جو ترک خلافت تھی وہ ان دنوں خود زوال پذیر تھی، تو اس وجہ سے جو بر صغیر کے مسلمان تھے ان کے دلوں میں یہ خوف پیدا ہوا، یہ ڈر پیدا ہوا کہ جب ایک ایسی جو سلطنت ہے، جو ایسا ملک ہے جو پہلے ہی زوال پذیر ہے، وہ جنگ میں ساتھ دے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے جنگ میں شکست ہوگی، تو پھر برطانیہ ترکی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تو اس چیز کو بچانے کے لیے، خلافت کو بچانے کے لیے برصغیر میں یہ جو تحریک خلافت تھی یہ شروع کی گئی تھی۔ ان دنوں جو ترکی تھا اس کی سلطنت بہت زیادہ وسیع تھی، یہ مشرق وسطیٰ سے لے کر جو افریقہ تھا، شمالی افریقہ وہاں تک پھیلی ہوئی تھی، اور حجاز مقدس یعنی کہ جو سعودی عرب ہے اور اس میں جو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ ہے یہ بھی ترکی کی ہی سلطنت میں آتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ایران، عراق، یہ تمام ممالک جو تھے یہ بھی ترکی کی ہی سلطنت میں آتے تھے۔ ایک وسیع سلطنت کا مالک تھا ترکی۔ تو مسلمانوں کو یہ بھی تھا کہ جب جنگ کا خاتمہ ہو تو جو ترکی کے علاقے ہیں انہیں بانٹ نہ لیا جائے اور یہ برطانیہ کے قبضے میں نہ آ جائیں۔ اس طرح سے جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں، جو حجاز مقدس ہے، جو مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پر مشتمل ہے، تو یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کہیں برطانیہ کے قبضے میں نہ آ جائیں، اور اس طرح سے یہاں پر جو ایک عقیدت ہے مسلمانوں کی ان علاقوں سے، ان جگہوں سے، ان کی کہیں بے حرمتی نہ ہو ان مقدس مقامات کی۔ تو یہ بھی ایک خوف جو تھا، یہ ایک ڈر جو تھا، یہ بھی اس تحریک کا موجب بنا کہ جو برطانوی حکومت ہے، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ تب برصغیر پر، متحدہ ہندوستان پر برطانیہ کی حکومت تھی، تو برطانوی حکومت تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے، اپنے احساسات اور جذبات پہچاننے کے لیے یہ تحریک شروع کی گئی تھی۔ اس تحریک میں وفد بھی تشکیل دیا گیا جو کہ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ابوالکلام آزاد، ان لوگوں پر اور دوسرے جو اہم رہنما تھے ان پر مشتمل تھا۔ یہ وفد جو تھا یہ برطانیہ گیا، وہاں پر برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ ملاقات کی، ان تک جو برصغیر کی عوام تھی اس کے احساسات اور جذبات پہنچائے،
انہیں 3 چیزیں جو تھی وہ ان کے سامنے رکھی، جو کہ اس تحریک کی جو مقاصد بھی تھے کہ جو ترکی کی حدود ہے ان میں تبدیلی نہ کی جائے، جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں ان کی بے حرمتی نہ کی جائے، اور خلافت کا جو تسلسل ہے اسے قائم رکھا جائے، یعنی کہ جو خلیفہ ہیں انہیں نقصان نہ پہنچایا جائے اور خلافت کا تسلسل ایسے ہی قائم رہے۔ تو تب برطانیہ کے جو وزیر اعظم تھے انہوں نے اس پر رضامندی بھی ظاہر کی کہ جو یہ برصغیر کے مسلمانوں کے جو یہ 3 مطالبات ہیں یہ مان لیے جائیں گے جب جنگ ختم ہوگی۔ لیکن جیسے ہی یہ جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے وہی کچھ کیا، انہوں نے ترکی کی جو حدود تھی انہیں بھی تبدیل کیا، اور لیکن اس میں یہ تھا کہ جو ترکی کی حدود جب تبدیل کی گئیں تو یہ بھی تھا کہ اس پر برطانیہ کا قبضہ نہیں ہو سکا، جس طرح جو حجاز مقدس ہے جو سعودی عرب کا علاقہ ہے وہ عربوں کو دے دیا گیا، اسی طرح جو باقی علاقے جو تقسیم کیے گئے وہ بھی مسلمانوں ہی کے زیر اثر رہے، لیکن جو حدود ہیں ان میں تو تبدیلی کی گئی جب برصغیر کے جو مسلمان ہیں انہوں نے برطانوی وزیر اعظم کو اپنے وعدے یاد دلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ جب جنگ کے بعد برطانیہ جو ہے وہ جرمنی اور آسٹریا کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا تو پھر وہ ترکی کو کس طرح چھوڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ تھا کہ یہاں پر جو سپہ سالار تھے ایک مصطفیٰ کمال پاشا، انہوں نے اپنی بچی کچی جو فوج تھی وہ اکٹھی کی اور جو خلیفہ تھے ان سے ان کا اقتدار لیا، اور خود وہ یہاں پر اقتدار پر قابض ہو گئے۔ تو یہ چیز بھی ایک موجب بنی تھی ترکی کے خلافت کو ختم کرنے میں، بلکہ اس نے ہی بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ ایسی جو تحریک خلافت ہے یہ ایسی تحریک تھی جس میں صرف مسلمان ہی شامل نہیں تھے بلکہ انڈین نیشنل کانگریس جو سیاسی پارٹی تھی اس نے بھی مسلمانوں کا پورا پورا ساتھ دیا تھا، جبکہ جو قائد اعظم تھے وہ ایسی کسی بھی تحریک کے خلاف تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں جو کہ سیاسی طور پر پہلے ہی اتنے باشعور نہیں ہیں، جن کی سیاسی حالت پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے، وہ کوئی ایسی تحریک کا شروع کرے یا پھر کسی ایسی سرگرمی کا حصہ بنے جو کہ برطانوی حکومت کو ان کے خلاف کر دے۔ تو اس وجہ سے وہ اس تحریک کے مخالف تھے، وہ اس تحریک کے خلاف تھے۔ جب یہ تحریک شروع کی گئی تو یہاں پر جو گاندھی تھے، مہاتما گاندھی جو تھے انہوں نے مشورے دیے تھے مسلمانوں کو کچھ، جن میں ایک عدم تعاون کی تحریک بھی تھی کہ جو القابات ہیں انہیں واپس کر دیا جائے، عدالتی بائیکاٹ کر دیا جائے اور تعلیمی اداروں کا بائیکاٹ کر دیا جائے۔ ان میں ایک جو سب سے اہم گاندھی کی طرف سے مشورہ تھا وہ تحریک ہجرت کا تھا، یعنی کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مسلمان ہیں انہیں کسی ایسے علاقے کی طرف ہجرت کرنی چاہیے جہاں پر مسلم حکومت قائم ہو، جس طرح ایران ہے، افغانستان ہے۔ تو مسلمانوں کو ان علاقوں کی طرف، ان ملکوں کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے، انہیں برطانیہ کے زیر اثر نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جب برطانیہ نے ان کی خلافت کو، ان کی مرکزیت کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے تو ایسی کسی بھی جگہ پر رہنا مسلمانوں کا نہیں بنتا جہاں پر وہی جو لوگ ہیں وہ حکومت میں موجود ہوں۔ تو یہ جو چیز تھی، جو تحریک ہجرت تھی، اس پر پھر جب گاندھی نے سب سے پہلے یہ بات کی تو یہاں پر کچھ مسلم علماء جو تھے انہوں نے بھی اس پر فتویٰ دیا، انہوں نے برصغیر کو دارالحرب قرار دے دیا، اور دارالحرب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی جگہ جو کہ مسلمانوں کے رہنے کے قابل نہیں، جہاں پر جنگ و جدل کے آثار ہوں، تو
انہوں نے برصغیر کو دارالحرب سے تشبیہ دی تھی، اور انہوں نے مسلمانوں کو پھر بعد میں یہ مشورہ دیا کہ انہیں افغانستان کی طرف ہجرت کر کے چلے جانا چاہیے۔ تو مسلمان جو تھے کیونکہ انہیں پھر انگریزوں کی علمداری میں نہیں رہنا چاہیے، انہیں ایسی جگہ پر نہیں رہنا چاہیے جہاں پر انگریزوں کی حکومت قائم ہو، اس وجہ سے انہیں ہجرت کر جانی چاہیے برصغیر سے۔ مسلمان جو تھے وہ تب نہ تو کانگریس کی سازش کو سمجھے تھے، نہ وہ گاندھی کی سازش کو سمجھے تھے انہوں نے، اور نہ ہی مسلم علماء اس چیز کو سمجھے تھے۔ انہوں نے صرف گاندھی کے پیچھے لگ کے یہ بیان دیے، اور مسلمانوں نے ان پر عمل کرتے ہوئے یہاں برصغیر سے اپنے گھر بار بیچے، اپنی جائیدادیں بیچ دیں، سب کچھ چھوڑ دیا، اور ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو تھے وہ افغانستان کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ ایک ایسی ہجرت تھی جو کہ جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں تھی، یہ صرف کچھ بیانوں پر کی گئی، لیکن یہاں پر جو مسلمان تھے ان کا سب کچھ برباد ہو گیا، کیونکہ وہ یہاں سے اپنے گھر بار سب کچھ بیچ کر افغانستان چلے گئے، اور جو افغانستان کے حاکم تھے انہوں نے افغانستان میں مسلمانوں کو داخلے کی اجازت نہیں دی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر مسلمانوں کو داخل ہونے نہیں دے سکتے، ان کا ملک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سرحدوں سے ہی مسلمانوں کو واپس کر دیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا جھٹکا تھا مسلمانوں کے لیے، کیونکہ وہ پہلے ہی برصغیر سے اپنی جائیدادیں، اپنے مکان، اپنے کاروبار سب کچھ بیچ کے لوٹے پوٹے حال میں افغانستان کی طرف انہوں نے ہجرت کی تھی۔ تو جب وہ واپس آئے تو وہاں پر صرف اور صرف ہندوستان پر ان کے لیے جو بربادی تھی وہی ان کی منتظر تھی۔ اس کے علاوہ جو مصطفیٰ کمال اتاترک ہے، ان کا عروج تھا تب ترکی میں، یہ بھی ایک مسلمانوں کے لیے جو غم کا باعث بنا تھا۔ انہیں ایک شوق لگا تھا اس سے کہ خلافت جو تھی وہ ترکی میں ختم ہو گئی تھی، اور جو مصطفیٰ کمال پاشا تھے جو ایک سپہ سالار تھے، انہوں نے اپنی فوج کو اکٹھا کیا، اور جو خلیفہ تھے انہیں زبردستی ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، اور وہاں پر انہوں نے اپنا قبضہ کر لیا، وہ وہاں پر اقتدار میں آ گئے۔ تو یہ چیز جو تھی یہ بھی ایک بہت بڑے جھٹکے کا سبب بنی، تحریک خلافت کا خاتمہ ہو گیا۔ گاندھی نے مسلمانوں کو صرف ایک استعمال کیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے گاندھی نے حکومت کے خلاف تحریک عدم تعاون، تحریک ترک موالات اور تحریک سول نافرمانی کی جو تحریک تھی وہ شروع کی ہوئی تھی، اور انہی دنوں جو تحریک خلافت تھی مسلمانوں نے یہ شروع کی۔ تو یہاں پر گاندھی نے مسلمانوں کو صرف اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا تھا، کہ اس نے وہ چاہتا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کی اس تحریک کا ساتھ دیں گے تو مسلمان بھی اس کی تحریک جو ہے ان کا ساتھ دیں۔ اس طرح سے وہ حکومت پر پریشر ڈالنا چاہتا تھا، حکومت پر دباؤ ڈالنا چاہتا تھا۔ لیکن جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا تو گاندھی کو یہ ریلائز ہوا کہ وہ حکومت کو بلیک میل کر کے اپنے جو مفادات ہیں انہیں حاصل نہیں کر سکتا، تو اس نے اچانک ان تمام جو اس کی تحریکیں تھیں انہیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی تحریک خلافت بھی ختم ہوگی۔ تحریک خلافت ایک تو یہاں پر گاندھی کے اعلان کے بعد ختم ہوئی، دوسرا یہ تھا کہ وہاں ترکی میں بھی خلیفہ جو تھے وہ معزول کر دیے گئے تھے، اور اس وجہ سے بھی یہ تحریک خلافت جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے جو اثرات تھے وہ برصغیر کی عوام پر یہ پڑے کہ جن لوگوں نے یہاں سے ہجرت کی ان کے پاس پھر بربادی کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔
نہرو رپورٹ جو ہے یہ 1928 میں پیش کی گئی۔ نہرو رپورٹ موتی لال نہرو نے پیش کی تھی۔ یہ جو رپورٹ تھی یہ برصغیر میں ایک کمیشن آیا تھا، آپ لوگ آگے پڑھیں گے اس کمیشن کے بارے میں، سائمن کمیشن تھا، کرپس مشن تھا۔ تو یہ اس مشن نے کچھ جو پالیسیاں تھیں، کچھ اصلاحات نافذ کی تھیں، جس پر جو مسلم لیگ اور کانگریس نے دونوں نے ان اصلاحات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو برطانوی حکومت نے پھر یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ لوگ خود ایک رپورٹ تیار کر لیں جن میں آپ اپنے مطالبات سامنے رکھیں اور حکومت اس کے حساب سے پالیسیاں بنائے۔ تو جو نہرو رپورٹ تھی وہ اسی وجہ سے بنائی گئی تھی کہ یہاں پر جو رہنے والی عوام ہیں ان کے مطالبات کو برطانوی حکومت تک پہنچایا جا سکے۔ لیکن جب یہ رپورٹ موتی لال نہرو کی طرف سے پیش کی گئی تو اس میں ایسے کوئی بھی پالیسیاں نہیں بنائی گئی تھی جو کہ مسلمانوں کے مفادات کے لیے ہوں، ان کے حق کے لیے ہوں۔ اس میں ایک تو معاہدہ لکھنؤ جو تھا اس سے روگردانی کی گئی۔ معاہدہ لکھنؤ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ یہ تھا کہ یہ پہلا ایسا معاہدہ تھا جس میں ہندو اور مسلمانوں نے مل بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اپنے مطالبات تسلیم کروائے تھے، ایک دوسرے سے منوائے تھے، جن میں جداگانہ جو انتخابات کا مطالبہ تھا وہ بھی ہندوؤں نے تسلیم کیا تھا، مسلمانوں کو ایک الگ قومیت بھی تصور کیا تھا۔ تو اس رپورٹ میں اس معاہدے سے بھی روگردانی کی گئی کیونکہ اس میں جو جداگانہ انتخابات کا جو مطالبہ تھا جو کہ مان لیا گیا تھا وہ بھی ختم کرنے کا کہا گیا، اور ایسے تمام جو تحفظات تھے ان کو ماننے سے انکار کیا گیا جو کہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دلا سکتے، جو کہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے ہوتے۔ نہرو رپورٹ جب پیش کی گئی تو اس سے جو ایک اچھے تعلقات بنے تھے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں، انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان، تو وہ تعلقات دوبارہ سے خراب ہو گئے، کشیدہ ہو گئے۔ تحریک ہجرت جو ہے یہ ایک ایسی تحریک تھی جو کہ جس کی کوئی مضبوط بنیاد نہیں تھی، جو کہ صرف کچھ بیانوں کے اور آپ یہ کہہ لیں کہ صرف جس میں کوئی سیاسی عمل دخل نہیں تھا، جو کہ ایک سیاسی طور پر باشعور ہونے کو ظاہر نہیں تھی کرتی، بلکہ یہ صرف ایک جذباتی تحریک تھی جس کی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ لوٹے پلٹے حالوں میں دوبارہ سے پہنچ گئے۔ اسی طرح جو نہرو رپورٹ تھی اس نے بھی ہندوؤں کا اصل چہرہ دکھانے میں اہم کردار ادا کیا تھا کہ ہندو کسی بھی طرح سے یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان برصغیر میں ایک اچھی زندگی گزار سکیں، وہ انہیں ان کے بنیادی حقوق دیے جا سکیں۔ تو نہرو رپورٹ جو تھی وہ بھی اس نے بھی جو آل انڈیا جو نیشنل کانگریس تھی اس کا اصلی چہرہ دکھانے میں یہ ایک رپورٹ بہت اہمیت کی حامل ہے۔